واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس کو اچھی طرح سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور جیسا شریعت کا حق ہے نہ اس میں کمی ہو نہ زیادتی ہو ویسا آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام طور پر جو ہمارا درس ہوتا ہے 15 سے 20 منٹ کا، لیکن آج استاد محترم کے حکم کے مطابق تقریباً پونے گھنٹے کا یا پھر اس سے تھوڑا سا کم وقت کا درس ہوگا۔ کوشش یہی ہوگی کہ آپ لوگ بور نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی ایک ہی دفعہ دی ہے اور اس زندگی کو کیٹیگوریکل کچھ چیزوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلے انسان کا بچپنا ہوتا ہے، پھر لڑکپن، پھر نوجوانی، اور پھر وہ جوانی کی طرف جاتا ہے، پھر ادھیڑ عمر کی طرف، اور پھر کہیں جا کر وہ بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے اگر اس کی زندگی ان تمام مراحل سے گزرے۔ اسی طریقے سے ایک دنیاوی تقسیم ہے۔ پہلے ہوتی ہے ہماری اسکول لائف، پھر کالج لائف، پھر یونیورسٹی لائف، اور پھر آخر میں ہوتی ہے پریکٹیکل لائف۔ ان تمام تر ادوار کو دیکھا جائے تو ایک چیز کامن ہے، لیکن کمی اور زیادتی کے اعتبار سے، اور وہ کیا چیز ہے کہ اسکول لائف میں ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے، سمجھایا بھی جاتا ہے، سکھایا بھی جاتا ہے، اور ممکن حد تک ہمیں گھول کے پلا دیا جاتا ہے۔ ٹیچرز کی بھی بڑی محنت ہوتی ہے، لیکن پھر جب ہم کالج میں جاتے ہیں تو ٹیچرز کی محنت کم ہو جاتی ہے اور اسٹوڈنٹ کی محنت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ بیسک فارمولیز بتا دیا جاتے ہیں، فارمولا، اور پھر ہمیں خود نوٹ کر کے اور پھر اس میں امتحانوں میں ہم حصہ لیتے ہیں۔ یونیورسٹی لائف میں اس سے اور زیادہ کم ہوتا ہے کہ آپ نے حاضری دینی ہے، کمبائن اسٹڈی کرنی ہے، ممکن حد تک آپ نے خود پڑھنا ہے، ٹیچر بس آپ کو گائیڈ کریں گے۔ اور پھر آخر میں جب آتی ہے پریکٹیکل لائف جو انسان کی آخری سانس تک چلتی ہے، لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی جناب علی، دنیا میں اب آپ کو کوئی سکھانے والا نہیں ہوگا، کوئی ہاتھ پکڑ کر چلانے والا نہیں ہوگا، آپ نے خود محنت کرنی ہے، خود سیکھنا ہے، بلکہ یہاں پر لوگ دھوکے دیں گے، آپ نے ان دھوکوں سے بچنا ہے۔ یعنی کہ پریکٹیکل کا مطلب ہو گیا کہ آپ نے پورے طریقے سے اپنے ذہن کو حاضر رکھنا ہے، اپنی عقل کو، اپنے شعور کو اور اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کرتے ہوئے دنیا میں چلنا ہے، تب تو کامیابی ہے۔ یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا، پریکٹیکل۔ اسی طریقے سے شریعت کی کچھ تعلیمات ہیں، یہ تمہید تھی بات کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ آگے جو ہم چیز سمجھنے جا رہے ہیں اس کا پریکٹیکلی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے شریعت نے کچھ چیزیں ایسی رکھ دی ہیں جو ہماری آنکھوں سے بالکل اوجھل ہیں۔ اگر ہم ان کو صرف کتابی باتیں سمجھتے رہیں گے، قصے کہانیاں سمجھ لیں گے، یا زبانی اور کلامی تعلیمات سمجھ لیں گے اور پریکٹیکل نہیں سمجھیں گے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہیں سے ہماری بربادی شروع ہو گئی۔ اور جن لوگوں نے اس کو بالکل لائٹلی لیا، مثال دے دیتا ہوں میں، زندگی کے بعد جتنے مراحل ہیں، موت ہے آپ کی، موت کے بعد قبر ہے، پھر عذاب قبر ہے، یا پھر راحت قبر ہے، دونوں میں سے ایک چیز ہے، اور پھر قیامت کے دن کی ہولناکیاں ہیں، اور پھر جنت اور جہنم ہے۔ جن لوگوں نے اس کو صرف زبانی، کلامی اور کتابی باتیں سمجھ لیا، یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ اور جن لوگوں نے ان تمام تر چیزوں کو پریکٹیکل سمجھا، وہی لوگ کامیاب تھے۔ انشاءاللہ آگے جا کے ہم مثالیں بھی دیں گے۔ اب آ جاتے ہیں قرآن کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں 11واں سپارہ ہے، سورہ توبہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 111 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ان اللہ اشتری، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا، من المؤمنین، مومنوں سے۔ کیا چیز خرید لی؟ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خریدی وہ چیز جاتی ہے جو میری ملکیت میں نہ ہو، جبکہ میری ایک ایک سانس، میری زندگی، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو ہے، تو پھر اللہ کو خریدنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کچھ آزادی دی ہے، کچھ اختیار دیا ہے کہ یہ زندگی دے دی، اس میں جو چاہے کرو، تعلیمات دے دی، اچھے برے کا سبق سکھا دیا، لیکن آزادی دے دی تمہیں
کہ تم جتنی زندگی گزارو گے آگے جا کے اس کا بدلہ ملے گا. اس زندگی کو بھی کچھ لوگوں نے اگر اللہ تبارک و تعالی کو بیچ دیا اپنے آپ کو, اور کس اعتبار سے بیچ دیا؟ انفسہم و اموالہم, اپنی ذات کو بھی اور اپنے مال کو بھی. کس چیز کے بدلے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا رکھی ہوئی ہے؟ جنت رکھی. یہ جان, یہ مال, اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے, پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ بدلہ میں کیا چیز ہے, سودے میں کیا چیز ہے. اگر سودا ہمیں اچھا مل رہا ہے تو بیچنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. سودے میں اگر فائدہ ہے تو پھر تجارت میں کوئی نقصان نہیں ہے, تجارت کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو دیکھ لیتے ہیں جنت کیا ہے. یہ جنت وہ ہے جناب علی, اگر آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو یہ جنت وہ ہے جہاں پر آپ نے فجر کے لیے نہیں اٹھنا. یہ جنت وہ ہے جہاں پر امی کی فرما برداری نہیں کرنی. یہ جنت وہ ہے جہاں پر ابو کی ڈانٹ نہیں سننی. اور یہ جنت وہ ہے جہاں پر آپ نے روزی روٹی کے لیے اپنے آپ کو دھوپ میں تھکانا اور کھپانا نہیں ہے. یہ جنت وہ ہے جہاں پر بیوی کی چک چک نہیں سننی اور بیوی نے شوہر کی ڈانٹ نہیں سننی, کوئی فرما برداری نہیں کرنی. یہ آسان الفاظ میں ہے. اور اس چیز کو, سب چیزوں کو سمیٹ دیا اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی آیت میں. اور وہ آیت کون سی ہے؟ 24واں سپارہ ہے, سورہ حامیم سجدہ ہے, اس کی آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنت وہ چیز ہے جہاں پر جو کچھ تم چاہو گے, جو کچھ, وہ تم وہاں پر پاؤ گے. جو کچھ تمہارا دل چاہے گا تمہیں وہاں پر ملے گا. اور یہاں پر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی عورتوں کو کیا ملے گا, ساری نعمتیں مردوں کے لیے ہو گئی. تو میرے بھائی یاد رکھیں ایک بات, اگر کوئی چیز بیان نہیں ہوئی تو یہ نہیں سمجھے کہ وہ چیز وہاں پر ہوگی نہیں. مثال کے طور پر ناشپاتی کا ذکر کہیں پر ملتا ہے, میں قرآن و حدیث نہیں ملتا. لیکن جو کچھ ہم چاہیں گے, اگر مجھے ناشپاتی پسند ہے, فروٹ میں مجھے شریفہ پسند ہے, تو میں چاہوں گا تو جنت میں مجھے مل جائے گا. اگر وہاں پر شہد کا, شراب کا اور دودھ کا اور پانی کا ذکر ہے, بالکل نہیں, سب سننا. اگر یہاں پر قرآن و حدیث میں کسی چیز کا ذکر ہے, انگور کا ذکر ہے, تو وہاں پر ہوگی. لیکن اگر کسی چیز کا ذکر نہیں ہے, مثال کے طور پہ مجھے پائے کھانا بہت پسند ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت میں بھی پائے کھاؤں, تو جنت میں ملیں گے؟ اس کا جواب اسی آیت میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنت میں تم جو کچھ مانگو گے, جو کچھ مانگو گے, جو کچھ چاہو گے, تمہیں سب ملے گا. اور یہی جواب عورتوں کے لیے بھی ہے. البتہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ عورتوں کے لیے جنت کی نعمتوں کے اعتبار سے زیادہ ذکر نہیں کیا گیا, زیادہ تر مردوں کے اعتبار سے ذکر کیا. لیکن عورتوں کو جو کچھ چاہیے ہوگا, انہیں جس چہرے کا شوہر چاہیے ہوگا انہیں دے دیا جائے گا, انہیں آزادی چاہیے ہوگی انہیں دے دی جائے گی. وہ یہ چاہتی ہیں کہ بھائی ہم شوہر کی فرمانبرداری نہیں کریں گے, ہم اپنی لائف جئیں گے. تو بھائی تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے, جو کچھ تم مانگو گی وہ سب کچھ ہے. اور دیکھا جائے الٹیمیٹلی یہ صفت کہ جو کچھ ہم چاہیں گے وہ کچھ ہوگا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے, یہ اللہ کی صفت ہے. سورہ یاسین 23واں سپارہ, اس کی آیت, سیکنڈ لاسٹ آیت میں کیا چیز لکھی ہوئی ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب بھی اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کن, ہو جا, فیکون, وہ چیز ہو جاتی ہے. یہی چیز بالکل نچلے درجے پر اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کے لیے رکھ دی. تم جو کچھ مانگو گے, جو کچھ چاہو گے, تمہیں وہ چیز وہاں پر دے دی جائے گی. اب اس ورڈ کو دیکھیں, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. یہ تشتہی کا جو ورڈ ہے یہ شہوت سے نکلا ہے. کس چیز سے؟ شہوت سے نکلا ہے یہ چیز. اور شہوت کیا چیز ہے؟ شہوت کے اندر, شہوت کی کمپلیشن کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. دو چیزوں کا ہونا, ایک سکون اور ایک مزہ. شہوت ہم عام طور پر کس سے پوری کرتے ہیں؟ بیوی سے پوری کرتے ہیں. اور اگر دو چیزیں نہیں ملے تو سمجھے شہوت نہیں ہے, ایک مزہ اور ایک سکون. تو جنت کی ہر نعمت کے اندر جو کچھ ہم چاہیں گے اس کے اندر مزہ بھی ہے اور سکون بھی ہے. وہاں صرف بیویوں کی بات نہیں ہو رہی. جنت کا اگر ہم نے ایک پھل کھایا, ایک سیب کھایا, تو اس کے اندر مزہ بھی ہے اور سکون بھی ہے.
جنت خود ایسی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ جنت ایسی چیز ہے کہ جہاں پر جو گھر بنائے ہوئے ہیں کہ ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، ایسی جنت ہے وہ. اور اس کی گھاس، اس کو دیکھنے والے مناظر، ہر چیز آپ کو شہوت پوری کریں گے. کیسی شہوت؟ کہ جب آپ کسی چیز کو دیکھیں گے آپ کو مزہ بھی آئے گا، آپ کو سکون بھی ملے گا. آپ گھاس میں چلیں گے آپ کو مزہ بھی آئے گا، آپ کو سکون بھی ملے گا. آپ کسی عورت کے پاس جائیں گے، حور کے پاس جائیں گے، آپ کو مزہ بھی آئے گا، آپ کو سکون بھی ملے گا. آپ اپنے رشتہ داروں سے ملیں گے، آپ کو سکون بھی آئے گا، آپ کو مزہ بھی آئے گا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی چاہت کریں گے، اللہ اکبر کبیرہ. امیجن کریں نا کیا چیز ہوگی وہ، کہ حضرت علی بن ابی طالب، ہم ان سے ملنے کی تمنا کریں گے، ہم ان سے ٹائم لیں گے اور ہم ان کے پاس جائیں گے، سمندر کے کنارے بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں. حضرت عمر سے، حضرت ابو بکر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گپ شپ ہو رہی ہوگی. کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے وہاں پر. زندگی نہ کبھی ختم ہونے والی زندگی ہے وہاں پر. ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال ہیں. جو چیز آپ چاہیں گے، یہاں تک کہ فرما دیا، حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کے والدین اوپر درجے پر ہیں اور آپ نچلے درجے پر ہیں، والدین سے ملنے کا دل چاہ رہا ہے تو والدین کو نیچے نہیں لایا جائے گا، آپ کو اوپر پہنچا دیا جائے گا. اللہ اکبر کبیر. اور جنت کے ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان جو فرق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے سے جیسے تم ستارے کو دیکھتے ہو، اتنا فاصلہ ہے. اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، یہ جو ستارہ ہے یہ سورج سے بھی بڑا ہے. فاصلے کی وجہ سے ہمیں کم نظر آتا ہے، یہ سورج سے بھی بڑا ہے جو ستارہ ہے. اگر اس کے قریب جایا جائے تو اتنا دور ہے کہ ہمیں بالکل ایک ڈاٹ نظر آتا ہے. اور جنت ایک درجہ اور دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے. اور اگر آپ کو اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کا دل چاہ رہا ہے تو آپ کو وہاں تک پہنچا دیا جائے گا. جنت میں داخل ہونے والا ہر شخص آدم علیہ السلام کی شباہت کے مطابق ہوگا، حدیث میں آتا ہے. لیکن آپ جو چہرہ چاہیں گے وہ چہرہ آپ کو دے دیا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی چیز بار بار ملتی رہے تو انسان تو اس سے بور ہو جائے گا. حقیقت بات یہی ہے، دنیا کی زندگی میں ایک ہی چیز، آپ ایک ہی قرآن کی آیت بہت بار سنتے رہیں، آپ بولیں گے بھائی بس کرو. بس ایک ہی کھانا جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے لیکن آپ کو 1 مہینے تک کھلایا جاتا رہے، آپ بولیں گے بھائی بس کر دو. لیکن جنت میں بوریت نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز نئے سرے سے ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت کے بازار میں جائیں گے، بازار کا تصور کیا ہے ہمارے یہاں کہ ہم کوئی چیز خریدیں گے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے. وہاں تو بس ایسی بازار لگا ہوا ہوگا، کوئی چیز آپ کا دل چاہ رہا ہوگا آپ اٹھا لیں گے. جب آپ بازار سے واپس آئیں گے تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ کی بیویاں آپ کو کہیں گی کہ آپ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں، اور آپ اپنی بیویوں کو کہیں گے کہ آپ تو پہلے سے زیادہ خوبصورت اور پہلے سے زیادہ کنواری لگ رہی ہیں. یعنی کہ ہر دن یا ہر ہفتے جب آپ ان سے ملاقات کر رہے ہیں، پہلے سے زیادہ کنواری اور پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں، یہ ساری نعمتیں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مانگا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے؟ ایک ایسی لائف جو کچھ اصولوں کے بنا پر، ایک ڈسپلن لائف مانگی ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اور یہ کتنی زندگی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری ایوریج ایج 60 سال ہے، ایوریج ایج. اور 80-90 تک اگر کوئی پہنچ جائے تو آخر کے اس کے 10-20 سال کیسے گزر رہے ہوتے ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اچھی صحت دے دے، ورنہ بستر پر گزر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو خواہشات ہیں، میں آپ کو بالکل جائزہ لینے کے بعد یہ بات کہوں گا، یہ جو خواہشات ہیں نا، زیادہ سے زیادہ 35 سال کی ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 35 سال کی. کیونکہ 15 سال کی عمر میں تو لڑکپن ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا چیز ہے. بالغ ہونے کے بعد پھر اس کو پتہ چلتا ہے یہ خواہشات اس کے اوپر حاوی ہوتی ہیں، اور پھر وہ اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر جاتا ہے. حلال حرام وہ کوئی چیز نہیں کرتا، یا جہاں اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے وہاں پر وہ منہ مارتا ہے. لیکن 50 سال کی عمر جب ہو جاتی ہے اور پھر 50 سال کے بعد آپ کسی بندے سے پوچھو کہ ہاں بھائی زندگی کا نچوڑ کیا ہے، وہ بولے گا بھائی کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اللہ کر لو، یہ زندگی ایسا ہی ہے، بڑے دھوکے کھائے ہم نے، کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا. وہ ساری چیزیں جو قرآن و حدیث میں لکھی ہیں وہ اپنی زندگی کے تجربے کے بعد بتا دیتا ہے. تو یہی بیچ کے 35-40 سال ہیں جو ہم نے طریقے سے گزارنے ہیں، جو ہم نے اصول کے مطابق گزارنے ہیں، حلال حرام کی تمیز رکھتے ہوئے گزارنے ہیں.
اچھے اور برے کی تمیز رکھتے ہوئے گزارنا ہے، جائز اور ناجائز کا فرق کرتے ہوئے گزارنا ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ 80 سال کی زندگی ہم نے اگر گزار لی تو صرف سمجھنے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آگے 80 لاکھ سال کی، 80 کروڑ، یہ بھی صرف لمیٹڈ سمجھنے کے لیے، ورنہ ان لمیٹڈ زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اور صحابہ کرام نے اس چیز کو سمجھا. جو میں پریکٹیکل بات کر رہا تھا نا آپ سے شروع میں، وہ یہی تھا کہ جب تک ہم جنت اور جہنم کو پریکٹیکل نہیں سمجھیں گے، صرف زبانی کلامی اور کتابی باتیں سمجھتے رہیں گے، ہم کبھی بھی فجر میں نہیں اٹھ پائیں گے. لیکن جب ہم جنت کو سامنے دیکھیں گے، جب ہم جنت کو سامنے دیکھیں گے تو میری اور آپ کی نیندیں ختم ہو جائیں گی، نیندیں اڑ جائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو یاد کرو جو زندگی کی لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے. اگر مجھے اپنی موت یاد ہوگی، کیونکہ آج کی فجر جس نے نکال دی، آج کا سورج اب دوبارہ نہیں اگے گا. آپ جتنی نمازیں پڑھ لیں، لیکن آج کی فجر جو نکل گئی اس کے لیے آج توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر، آنسوؤں کے ساتھ یا عاجزی انکساری کے ساتھ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتے ہوئے دعا مانگ کر تو اس غلطی کو معاف کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ تسلی میں آ گئے کہ کوئی بات نہیں جناب، تو پھر آج کا سورج دوبارہ نہیں اگے گا، آج کی فجر آپ کو دوبارہ نہیں ملے گی، آج کی عبادت آپ کو دوبارہ نہیں ملے گی. اور اس عبادت کے اعتبار سے فرائض کو ہٹا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہاں تک کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر عبادت یہ ہے. بہت بڑی بڑی عبادات ہیں یہ، اس عبادت سے بہتر یہ ہے کہ تم کبھی کسی یتیم یا کسی مسکین کی مدد کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اتنی عبادات، ان سے بہتر، فرائض کو ہٹا کر نوافل، اتنی عبادت سے بہتر یہ ہے کہ تمہارے سامنے کوئی یتیم ہو، کوئی مسکین ہو، کوئی بیوہ ہو، کوئی ضرورت مند شخص تمہارے سامنے آ جائے، تم اس کو دینے پر قادر ہو. کوانٹٹی کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہی نہیں ہے، صرف کوالٹی کو دیکھتا ہے. تمہارے پاس چند روپے ہیں، تم کچھ چیزوں سے اس کی مدد کر سکتے ہو، تم اس کی مدد کر دو. جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ یہی فرمایا کہ جنت میں اپنے جانے کے لیے راستہ بنا لو، دوزخ سے بچ جاؤ. اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر، کھجور کی ایک گٹلی دے کر تم جہنم سے بچ سکتے ہو. ہم نے لوگوں کو نظر انداز کر دیا. 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو اتنا منسلک کر لیا، 4 دیواری میں مسجد کی ایسے ہو گئے کہ بھئی جیسے سارے حق ادا کر دیے. نہیں، راستے میں کتنے لوگ ہیں جن کو لفٹ کی ضرورت ہوتی ہے. حقیقت بات ہے، اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں ضرور ملیں گے. یہ میں بالکل آپ کو پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں. اگر ہم نظر دوڑائیں گے تو ضرور ملیں گے، اور نظر انداز کر دیں گے نا تو تڑپتا ہوا شخص بھی ہمیں نظر نہیں آئے گا. دیکھنا چاہیے ہمیں ہماری گلی میں کتنے لوگ ہیں، کتنے بزرگ ہیں جو ہاتھ میں سبزی اٹھائے لے کر جا رہے ہوتے ہیں. اور ہم نے کتنی دفعہ کتنے لوگوں سے کہا ہے کہ آئے جب میں چھوڑ دوں آپ کو. کتنے لوگوں کو ہم نے لفٹ دی ہے، کتنے لوگوں کی ہم نے گاڑی کو ٹو کیا ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے پیٹرول دیا ہے. یہ میں اور آپ خود جائزہ لے لیں. میری یہ 30 سال کی عمر میں الحمدللہ، یہ صرف آپ کو صرف ایک اجاگر کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ کئی لوگوں کو پیٹرول دیا، کئی لوگوں کی ٹو کری، کئی لوگوں کو لفٹ دی. اتفاق یہ ہے کہ اس چیز کا شوق بھی ہے، اور کچھ استادوں نے اس چیز کی طرف ذہن دلایا کہ جو لوگ خاص کر بائک کا سفر کرنے والے ہیں، کار میں تو پھر آپ کی نظر نہیں پڑتی، لیکن بائک کا سفر کرنے والے جو لوگ ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ کتنے لوگ پریشان ہیں، کتنے لوگ پریشان ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دکھایا کہ ہمیں ایسے موقع پر ضرورت پڑی اور لوگوں نے بالکل اسی طریقے سے مدد کی، بالکل اسی طریقے سے. میں یہاں کی آپ کو ایک کہانی بتاتا ہوں، صرف یہ کہ ذہن میں، ہمارے دل میں جو ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ اجاگر ہو جائے. یہ نیپا کی پل ہے. میں ایک دفعہ یہاں سے جا رہا تھا، ایک شخص، ایک خاتون ان کے ساتھ پیدل چل رہی تھی، اور ایک جو ہے ان کی جو ہے وہ پنچر ہو گئی تھی بائک. تو میں نے ان سے کہا کہ پہلے مجھے لگا کہ پیٹرول ختم ہو گیا ہے، تو میں نے پوچھا کہ اگر آپ کو پیٹرول لگے، نہیں پنچر، اس کا تو کوئی حل ہی نہیں ہوتا، پنچر ہے. تو بولنے لگے بس یہاں تک چلیں گے. میں نے کہا نہیں، آپ ایسا کریں، ان کو، خاتون کو میری بائک پہ بٹھائیں، اور میں آپ کی بائک جو ہے وہ ٹنکی پہ بیٹھ کر اور پھر آگے تک چلا دوں. پہلے وہ منع کرنے لگے. میں نے کہا نہیں، آپ پریشان نہ ہو انشاءاللہ. تو یہاں سے میں پیٹرول پمپ تک ان کو لے گیا. صحیح. تو یہ تقریباً ہوگی شاید کوئی 2.5-3 سال پرانی بات. اور ابھی 1.5 ہفتے 2 ہفتے پہلے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ میں اپنی وائف کو لے کے یہیں سے جوہر سے جا رہا تھا، اور یہاں پر صدر کے پاس ایک جو ہے لکی اسٹار سے پیچھے میری بائک پنچر ہو گئی.
اب پیٹرول پمپ دور تھا اور میں اسی طرح جا رہا تھا، بچے بھی تھے اور بیگم بھی تھی، بیگم پیدل چل رہی تھی، بچوں کو میں نے وہ کر لیا. اسی طریقے سے ایک لڑکا آیا، اس نے کہا کہ بھائی آپ میری بائک پر بیٹھیے، اور میں بیگم ڈرنے لگی، منع کرنے لگی. میں نے کہا نہیں تم بیٹھ جاؤ. میرے ذہن میں بالکل وہی چیز آ گئی کہ میں ایسا کر چکا ہوں، ایسا ہو چکا ہے. تو کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بدلہ اسی انداز میں دے دیتا ہے، اور کبھی کبھی ہم کو کس طریقے سے بدلہ مل رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا. یہ صرف یہ بات شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے، کسی کی مدد کرنے سے کترائے نہیں. اپنے اوپر مشکل آئے گی تھوڑی بہت، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی یتیم کی، کسی مسکین کی، کسی بیوہ کی، کسی ضرورت مند کی مدد کر دینا. اب آ جائیں دو واقعات کی طرف، اور وہ واقعات کس کے ہیں؟ نہ میرے ہیں، نہ آپ کے، نہ کسی محدث کے ہیں، صحابہ کرام کے واقعات. اور کس آیت کے زمر میں؟ اس آیت کے جو دو الفاظ ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، کہ تم نے مومنین سے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زندگیوں کو خرید لیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا میں نے بیچ دیا؟ دیکھنا یہ ہے کیا میں نے بیچ دیا؟ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور انہوں نے ابھی نیا نیا اسلام قبول کرا اور ایک جنگ میں انہوں نے شامل ہوئے. وہاں سے جو مال غنیمت ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند ساتھیوں کے ذریعے ان کے پاس ان کا مال غنیمت کا حصہ بھیج دیتے ہیں. جب ان کے پاس مال غنیمت پہنچتا ہے تو وہ وہی مال غنیمت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آ جاتے ہیں. حدیث میں ان صحابی کا نام تک نہیں ہے، نام تک نہیں ہے. اور نام نہ ہونے کی وجہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جنت میں جانے کے لیے ضرور نہیں ہے کہ جی آپ بڑے علامہ اور فاضل، کوئی آپ کی ایک شخصیت ہو، آپ کا ایک نام ہو. نہیں، آپ نے صرف کام اچھا کرنا ہے. نام اللہ نے کرنا ہوگا تو کر دے گا، ورنہ کتنے ہی لوگ جنتی ایسے ہیں جو قبروں میں اور ہمیں ان کا نام بھی نہیں پتا، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا ہمیں نام تک پتہ ہے لیکن العیاذ باللہ قبروں میں ان کے ساتھ کیا کچھ حشر ہو گئے، تو نام بھی نہیں پتا. وہ صحابی لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کیا فرمایا کہ میں نے دین اس لیے، اسلام اس لیے قبول نہیں کیا کہ مجھے یہ مال مل جائے. حالانکہ وہ مال کوئی غلط نہیں تھا، وہ ان کا حصہ تھا، بلکہ میں نے تو اسلام اس لیے قبول کیا ہے کہ میں دشمن سے لڑوں اور دشمن کا تیر میرے آ کر یہاں پر لگے اور میں جنت میں چلا جاؤں. یہ بات انہوں نے کہی اور یہ مال واپسی کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال رکھ لیا. اس کے بعد دوسرے جنگ ہوتی ہے اور وہ صحابی اس کے اندر حصہ لیتے ہیں، اور جب جنگ سے فارغ ہو جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر ان صحابی کو تلاش کرواتے ہیں کہ وہ صحابی کہاں ہیں. حدیث میں الفاظ بھی نہیں ہیں، وہ شخص، وہ صحابی، وہ آدمی، حدیث کے یہ الفاظ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا، نشاندہی کروائی، اور پھر دیکھا، دیکھتے کیا ہیں کہ دشمن کا تیر عین وہیں پر ہے جہاں پر ان کے حلق پر، جہاں پر انہوں نے انگلیاں رکھی. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو سچ کر دکھایا. کیوں سچ کر دکھایا؟ کیونکہ یہ سچا تھا، یہ اپنے ارادے میں سچا تھا. اللہ نے دکھا دیا کہ جہاں اس نے انگلی رکھی تھی نا، دشمن کا تیر وہیں پر آ کے لگا اور وہ جان سے چلے گئے. یہ تھا انفسہم، اپنی جان کو اللہ کے خاطر بیچ دینا. لیکن اس کا سب سے زیادہ پریکٹیکلی ثبوت کب ملتا ہے؟ جب آپ کو مال مل رہا ہو. وہ تو مال جائز تھا، یہاں پر بات یہ ہے کہ جب ناجائز مال ہمارے پاس آ رہا ہو. ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، جب پیسہ ہاتھ میں آتا ہے نا تو ایمان ڈگمگا جاتا ہے، ایمان ڈگمگا جاتا ہے. کرپشن ہر ادارے میں ہے، صرف دنیاوی اداروں میں نہیں، دینی اداروں میں بھی ہے. تو آپ نے اس کرپشن سے بچنا ہے. کرپشن میری ذات کے اندر بھی ہو سکتا ہے، میری ذات کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ میں کیا کچھ کر رہا ہوں، اپنے ساتھ ایماندار ہوں یا نہیں ہوں. میں اپنی دکان پہ، اپنی فیکٹری میں، اپنے مالک کے ساتھ، اپنے باس کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ آیا میں سنسیئر ہوں، آیا میں مخلص ہوں یا نہیں ہوں. یہ تو ہو گیا جان کو بیچنا. مال کی ایک مثال سن کر ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کو ختم کرتے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ایک جھگڑا آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک درخت کا. اور وہ جھگڑا کیا ہے کہ ایک درخت ہے جو اس کھیت میں ہے، اور وہ اگنے کے بعد، وہ پھیلنے کے بعد اس کی شاخیں دوسرے کھیت میں آ جاتی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا یہ آتا ہے کہ جو شاخیں یہاں پر آ گئی، جو اس کا پھل ہے، وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ شخص یہ تو پھل میرا ہے. وہ کہتا ہے بھائی درخت میرا ہے، اس کی جڑیں یہاں پر ہیں، میں اس کو پانی دے رہا ہوں، میں اس کی رکھوالی کر رہا ہوں. وہ کہہ رہا نہیں، اس کے جو پھل ہیں میرے پاس ہیں. دونوں جھگڑے آ گئے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہیں کیا جا رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا کس کے حق میں فیصلہ دیں، دونوں اپنے اپنے دلائل دے رہے ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ کہیں نہ کہیں صحیح نظر آ رہے ہیں، جھگڑا نہیں سلجھ رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کوئی شخص ہے جو اس درخت کو خرید لے۔ بہت سارے صحابہ تھے نہیں خرید پائے، جب جھگڑا سولو نہیں ہو رہا تو چلے گئے صحابہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ جانے لگے، اور کچھ حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ وہیں پر تھے، بات سن رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے کوئی شخص جو یہ درخت خرید لے، میں اس کو اس درخت کے بدلے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر آتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا آپ نے اس ایک درخت کے بدلے میں جنت کا سودا کرنے کا کہا ہے؟ آپ نے ضمانت دی ہے، آپ ضمانت دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ درخت خرید لیتا ہے تو اس کو جنت ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو سودا کیا کرتے ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ان کے پاس 500 درخت کا ایک کھیت تھا، 500 درخت، اللہ اکبر کبیر، اور اسی کھیت کے اندر ان کا گھر بھی تھا۔ گھر کیا تھا؟ جس کے پاس 500 درخت ہوں اس کے پاس گھر نہیں ہوگا، اس کے پاس بنگلہ ہوگا، وہیں پر رہتے تھے وہ۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ درخت خرید کر خود بھی نہیں لیا، وہ مسئلہ سولو کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ آپ اس درخت کے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہیں وہ کر دیں، اور میں اس کے بدلے میں 500 درخت کا اپنا کھیت اور اس اپنا بنگلہ سب دیتا ہوں۔ اب ہم اس کو پریکٹیکل دیکھیں۔ یہ حدیث تو ہم نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ سنی ہوگی، لیکن بات یہ کہ ہم نے پریکٹیکلی جائزہ نہیں لیا۔ ایک شخص ہے، ایک فلیٹ ہے اس کے پاس، اور دوسرا شخص ہے اس کے پاس 500 دکانیں ہیں۔ دکانیں کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کیونکہ درخت جو ہوتی ہے وہ آمدنی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ 500 دکانیں ہیں، اور اسی پلاٹ کے اندر جہاں اس کی 500 دکانیں ہیں وہیں پر اس کا عالیشان بنگلہ بھی ہے۔ تو آپ خود امیجن کریں، کیا وہ ایسا سودا کر سکتا ہے کہ ایک فلیٹ کے بدلے، اور وہ اپنے پاس بھی نہ رکھے وہ فلیٹ، وہ کسی کو دان کر دے، اور اس کے بدلے میں وہ اپنی 500 دکانیں اور پھر اپنا پورا بنگلہ دے دے؟ کیوں؟ کیونکہ جنت سامنے نظر آ رہی تھی، جنت کو پریکٹیکلی دیکھ رہے تھے۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں زندگی میں ہم سے کیا ایسے کوئی گناہ ہو جائیں، یا پتہ نہیں ہم ایسے اعمال کر پائیں یا نہ کر پائیں کہ ہم جنت کا سودا کریں گے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت لے رہے ہیں، تو وہ اس ضمانت کے بعد پر انہوں نے اپنا ساری دولت دے دی، ساری دولت۔ احادیث کے الفاظ ہیں کہ اس سودے کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، مومنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جان اور ان کا مال خرید لیا۔ آیا دیکھنا یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو مومن تو کہلواتے ہیں، مومن تو کہلواتے ہیں، کہ ہم نے اپنی جان اور اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیچا یا نہیں بیچا؟ یہ تھی میرے بھائی، میرے عزیز، میرے محترم جنت، جو اس کے کچھ احوال ہم نے دیکھے۔ اس کے لیے کچھ درکار ہیں، ہمیں اتنی بڑی بڑی قربانیاں درکار نہیں ہیں، ابھی جہاد نہیں ہو رہا، ابھی ہمارے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے، لیکن جو بنیادی اصول ہیں، اپنی نیند کو قربان کرنا، کہیں پر اپنے مال کو قربان کرنا، کہیں پر اپنی اولاد کی خوشی کو قربان کرنا۔ زیادہ تر جتنی شادیوں میں جو تصویریں اور گانے ہو رہے ہوتے ہیں، جتنے لوگوں سے بات کی جاتی ہے، ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، اب وہ جواب سچ ہو یا جھوٹ ہو وہ جانتے، اللہ جانتے، جناب بچوں کی خوشی ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ تو ہم یہ چند گھنٹوں کی یا چند سالوں کی لائف کو اتنی بڑی لائف کے آگے بالکل فوقیت نہیں دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔